بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد محمود جنیدی. تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میری طرف سے اور جنید نیوز کی طرف سے السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راکب اشرف خان صاحب جو کہ جنید سے تعلق رکھتے ہیں. آج کل وہ قانون کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور قانون کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. راکب اشرف خان صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں آئے. تو آپ جتنے بھی جنید نیوز دیکھنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے 2-3 پروگرام پہلے بھی کیے تھے. ایک ہم نے ڈگری کالج جید پر کیا تھا، اس کے علاوہ ہم نے ایک ہاسپٹل پر کیا تھا. تو جو ہمارے پروگرام کرنے کا جو مقصد تھا اس وقت، ہم لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے تھے کہ جید کے اندر ایک ہاسپٹل کی بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جید میں ڈگری کالج کی بھی ضرورت ہے. جیسا کہ ہماری آواز تقریباً کافی لوگوں تک پہنچی ہے، کافی ہزاروں لوگوں تک پہنچی ہے. تو انہی میں سے ایک راکب اشرف خان صاحب بھی تھے جن تک ہماری آواز پہنچی ہے. تو راکب اشرف خان صاحب نے ہمارا پروگرام دیکھو اور فوراً ہم سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب، جو آپ نے پروگرام کیے تھے وہ کافی اچھے پروگرام تھے، جنید کے اندر واقعی ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا، ہم نے تو جو پروگرام کیے تھے ان میں ہم نے کہا تھا کہ جو لوگ ہیں زمین نہیں دے رہے کالج کے لیے، اتنی زمین درکار ہے لیکن مسئلہ آ رہا ہے لوگ زمین نہیں دے رہے. وہی ہسپیٹل کا حساب ہے، ہسپیٹل کے لیے بھی لوگ زمین نہیں دے رہے. لیکن راکب صاحب جو کہ قانون کی اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک وکیل میں اور عام بندے میں کتنا فرق ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنا وہی وکیلوں والا دماغ لڑایا اور کہا کہ مجھے اپنے پروگرام میں شرکت کرنے کی اجازت دیں. تو آخر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے راکب صاحب، ہم آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے. تو اسی کے ساتھ راکب صاحب آج ہمیں ڈگری کالج کے لیے انہوں نے جگہ بھی دیکھ لی ہے، ہاسپٹل کے لیے بھی جگہ دیکھ لی ہے. تو راکب اشرف صاحب سے ہم یہ سوال کریں گے کہ آپ کے ذہن میں یہ جو ہمارے سوالوں کے جواب تھے یہ کیسے آئے؟ تو جی راکب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو شاہد صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. جنید کے مسائل اور ان کے حل کے لیے بات کرنا میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں. شاہد صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یقیناً میرے اسی سوال میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنید سے کتنے MBBS ڈاکٹر ہیں، جنید سے کتنے BSc انجینئرز ہیں. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ جنید سے کتنے سول جج ہیں، جنید سے کتنے DC ہیں، کتنے AC، کتنے تحصیلدار ہیں، جنید سے کتنے SHO، DSP یا DPO ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ جنید میں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جنید میں تعلیمی ادارہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے حق کے لیے نہیں بولے، خاموش رہے ہیں، اور یقیناً ابھی تک خاموش ہیں اور یہی غلطی کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی کمزوری ہے. ہمارے بزرگ ہمارے حق کے لیے نہیں بولے. انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کا نہیں سوچا، اپنے آنے والی نسلوں کے کریئر کا نہیں سوچا. اگر انہوں نے ہمارے کریئر کے بارے میں سوچا ہوتا تو یقیناً آج جنید سے ڈاکٹر بھی ہوتے، آج جنید سے انجینئر بھی ہوتے، آج جنید سے DSP DPO تک تمام فورسز کے لوگ بھی ہوتے. ہمارے بزرگوں نے تو یہ غلطی کی تھی. میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو غلطی ہمارے بزرگوں سے ہوئی ہے وہ غلطی ہم نہیں کریں گے. جی راکب صاحب، میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے، معذرت چاہتا ہوں. جی تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم بات کریں گے. جی بالکل. تو بات یہ ہے راکب صاحب کہ پروگرام تو ہم نے بھی ایسے بہت سے ہیلڈ کیے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جگہ کون سی دیکھی ہے ڈگری کالج کے لیے اور ہاسپٹل کے لیے؟ جی، ہمارا جو جنید کا کارخانہ ہے اسمال انڈسٹری ہینڈی کرافٹ کا، وہ لاس میں چل رہا ہے. ہم نے سنا ہے کہ اس کو ختم کر کے وہ جگہ KDA یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو دی جا رہی ہے. میں نے سالم محمد خان صاحب جنید گئے تھے، وہاں پر بھی یہ بات کی تھی، اور آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنید کے عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان. جنید کے عوام ان لوگوں کی جیو زوریاں کرتے رہیں گے
ان لوگوں کا استقبال کرتے رہیں گے. ہمیں کسی قسم کے ریسٹ ہاؤس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے وہاں بھی کہا تھا اور آج آپ کے پروگرام کے توسط سے دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جگہ KDA یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو نہ دی جائے بلکہ وہاں پر ڈگری کالج تعمیر کیا جائے. جی راغب صاحب، یہ تو جو آپ کا سوال کا تعلق تھا یہ تو ڈگری کالج کے حوالے سے تھا. جو BHU ہے جریت کے اندر بیسک ہیلتھ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی شاہد صاحب، میں سمجھتا ہوں بلکہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جریت پوری تحصیل بالاکوٹ کا سب سے بڑا گاؤں ہے اور وہاں پر صرف BHU ہے. BHU مین بیسک ہیلتھ یونٹ. وہاں پر صرف فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، وہ یونٹ ہے. وہاں صرف فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے. اتنا بڑا گاؤں، پوری تحصیل بالاکوٹ کا سب سے بڑا گاؤں، اور اس کے ساتھ اتنا مذاق کہ وہاں علاج نہیں کیا جاتا بلکہ صرف فرسٹ ایڈ دے کر بھیج دیا جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جریت کے عوام کو ہاسپٹل کے نام پر بیوقوف نہ بنایا جائے. ہم بیوقوف نہیں، جریت کے عوام بڑے شعور رکھتے ہیں. میں نے اس دن سالم احمد خان صاحب سے یہ مطالبہ کیا تھا اور آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را جریت کے عوام کو بیوقوف نہ بنایا جائے بلکہ اس BHU جو آپ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کو اپ گریڈ کر کے اس کو RSC کا درجے دیا جائے. وہیں اسی BHU کی جگہ RSC بنائی جائے تاکہ وہاں پر جریت کے عوام کا علاج ہو سکے، ہماری ماں اور ہماری بہنوں کا علاج ہو سکے. ہمیں بیوقوف نہ بنائیں بلکہ وہاں RSC اسپتال بنائیں. جی راغب صاحب، بہت بہت شکریہ راغب صاحب جواب دینے کے لیے. اب آپ لوگوں سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کریں آپ کے اس پروگرام کے ساتھ؟ جی دیکھیں شاہد صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات شروع میں عرض کی اور اب بھی میرا جریت کے عوام کے لیے یہی میسج ہے کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی، ہمارے حق کے لیے نہیں بولے، ہمارے فیوچر کے لیے نہیں بولے. اگر ہم اسی طرح خاموش ہوتے رہے تو ہمارے یہ جو نئی جنریشن ہے، ہمارے آج کل جو جریت کے نوجوان ہیں، وہ بھی اسی طرح ان کا کیریئر خراب ہوتا رہے گا. اگر آج ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے نہیں بولیں گے تو یقیناً ہمارا مستقبل یہی ہوگا جو آج کل ہمارے جریت کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارا کوئی بھی اگر جریت کا آدمی میٹرک پاس کر کے یا FSC ہمارا ہائر سیکنڈری اسکول ہے، FA کر کے کوئی سعودی عرب چلا جاتا ہے، کوئی شٹرنگ کا کام کرتا ہے، کوئی وہیں گاڑی چلاتا ہے، کوئی کنڈکٹر بن جاتا ہے، کیا یہی مستقبل ہوگا ہمارے جریت کا؟ اگر ہم نہیں بولیں گے تو یقیناً یہی ہوگا. اگر ہم اپنے حق کے لیے بولیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بولیں گے، جریت میں کالج بنے گا انشاءاللہ. جریت سے ڈاکٹر بھی نکلیں گے، جریت سے انجینئر بھی نکلیں گے، جریت سے وکیل بھی نکلیں گے، جج بھی نکلیں گے. انشاءاللہ ایک پڑھا لکھا جریت ہوگا. یہی میری خواہش ہے، میرے تمام لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ خدا را خاموش نہ رہیں بلکہ ہمارا ساتھ دیں. میں آپ کی آواز بنوں گا، میں آپ کے حق کے لیے لڑوں گا انشاءاللہ. ہمارے یہ مطالبات ہیں، اگر ہمارے یہ جائز مطالبات ہیں، میرے تمام انتظامیہ سے یا ہمارے جو نمائندگان ہیں ان سب سے یہ مطالبات ہیں کہ جریت کو اس وقت ڈگری کالج کی اشد ضرورت ہے، جریت کو اسپتال کی اشد ضرورت ہے. خدا را ہمارے یہ جائز مطالبات ہیں، ان کو مانا جائے. اگر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے مطالبات کو نہ مانا گیا تو پھر ہم دوسرا راستہ بھی جانتے ہیں. انشاءاللہ سب سے پہلے راغب اشرف خان علم بغاوت بلند کرے گا. میں آپ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ لڑوں گا. خدا راغب صاحب، میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جو ابھی حال ہی میں سالم احمد خان صاحب نے جریت کا وزٹ کیا تھا، لوگوں کے مسائل سنے تھے، تو میں نے بھی مسائل لوگوں کے سنے تھے. اس کے اندر لوگ جو جریت کے مطلب جو ہمارے نمائندے ہیں اس وقت جریت سے، سب لوگوں نے جتنے بھی مطالبے کیے، وہ جتنے بھی مطالبے تھے وہ سڑکوں کے تھے، بالکل وہ بجلی کے پول کے تھے، بجلی کے ٹرانسفارمر کے تھے. لیکن مجھے بے حد افسوس ہوا، مجھے بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ جریت کے اندر کالج نہیں ہے، جریت کے اندر کوئی ایسا سکول نہیں ہے، اس کے علاوہ جریت کے اندر ہاسپٹل نہیں ہے. یہ بات کسی نے نہیں کہی ہے. جی شاہد صاحب، میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی، کوئی نہیں بولا. میں مانتا ہوں کہ کوئی ممبر کسی نے یہ بات نہیں کی. میں نے وہاں پر بھی کی تھی. میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں اس میٹنگ میں بھی جریت کے نوجوانوں کو نظر انداز کیا گیا. وہاں وہی سڑکوں کی بات ہوئی، وہی پولز کی بات ہوئی. یہ پولز اور یہ سڑکیں بھی ضرورت ہے ہماری، اس سے ہم انکار نہیں کرتے. لیکن جریت کے نوجوانوں کا کیا ہوگا؟ ان کی آواز کون اٹھائے گا؟ اس وقت جریت کے نوجوان کھیلوں کے لحاظ سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں. ہمارے پاس کھیل کا گراؤنڈ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے. جی راغب صاحب، آج کے لیے میرے چلوں میں جریت کے نوجوانوں سے خود مخاطب ہوں
کہ جو نوجوان جرید کے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جرید کے ہی، اس کے علاوہ پارس، کوئی، کاغان اور منور کے لوگ بھی اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ یہ ہم جتنے بھی پروگرام ہیلڈ کر رہے ہیں یہ جرید اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کے نوجوانوں کے لیے ہیلڈ کر رہے ہیں۔ ان کے مستقبل کو ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ اگر ہم نہیں سوچیں گے تو پھر وہی بات ہوگی جو ہمارے اس وقت نمائندگان ہیں جتنے بھی اس ایریے سے، وہ تمام لوگ سڑکوں، ٹرانسفارمر اور بجلی کے پول تک کی ان کی سوچ ہے۔ خدا را ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، خاص کر جرید کے جو نوجوان ہیں، جیسے ہم ہیں، ہمارے جیسے اور جرید کے اندر ہزاروں نوجوان ہیں۔ ہم سب کو اس وقت اکٹھا ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے تاکہ ہم اپنے تمام مسائل خود حل کر سکیں۔ تو میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارا پروگرام جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو اسی کے ساتھ میں اور راکب اشرف خان صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔